والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے نماز کے اندر رفع یدین کا مسئلہ پڑھا تھا اور کرنے والوں کی کیا دلائل ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا تفصیل کے ساتھ، اور جو رفع یدین کے قائل نہیں ہیں ان کی کیا شبہات اور جو ہیں اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. اور شاید آپ کو رفع یدین کے سلسلے میں یہ اطمینان ہو چکا ہوگا کہ رفع یدین نماز کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز رفع یدین کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور 10 حدیثیں آپ کے سامنے رفع یدین کے سلسلے میں آ چکی ہیں 10 صحابہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. اور نماز میں 4 مقامات، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور قعدہ اولیٰ کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پھر بھی اگر میرے کسی بھائی کو اس سلسلے میں شبہات ہوں تو وہ جو ہے اپنے شبہے کا ازالہ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. آج جو ہے رفع یدین کے اس مسئلے کے بعد مصنف نے رکوع کا بیان شروع کیا ہے. رکوع کا بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی. تکبیر تحریمہ سے شروع کیا مصنف نے، تکبیر تحریمہ، دعائے استفتاح، اور پھر جو ہے ہاتھ باندھنے کی کیفیت، پھر فاتحہ خلف الامام اور قرات کی کیفیت بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر رفع یدین کے مسئلے کو انہوں نے چھیڑا، آمین بالجہر کا اور جو ہے آمین کا مسئلہ، پھر جو ہے رفع یدین کا مسئلہ. یہی عام مختلفی مسائل تھے، ان کا مصنف نے تفصیلی جائزہ لیا اس کتاب کے اندر. اور اب رکوع کا بیان، قیام کے بعد جو رکن آتا ہے وہ ہے رکوع. تو رکوع کی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی تھی، اور رکوع کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. تو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع کہتے ہیں رکع رکوع مانے جھکنے کو، لغت میں رکوع کے معنی جھکنا. رکع یرکو عربی زبان کا کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جھکنے کے. تو رکوع کے اندر، تو رکوع ایک اصطلاح، ہر جھکنے کو رکوع نہیں کہا جائے. رکوع ایک اصطلاحی کلمہ ہو چکا، جیسے صلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا کے، لیکن صلاۃ ایک اصطلاحی شرعی اصطلاح ہے. ہر دعا کو صلاۃ نہیں کہیں گے. تو صلاۃ جب کہیں گے تو ایک مخصوص عبادت سمجھی جائے گی، زکوٰۃ جب کہیں گے تو ایک مخصوص عبادت سمجھی جائے گی، صوم جب کہیں گے تو ایک مخصوص عبادت کے لیے کلمہ شریعت نے متعین کر دیا ہے. تو یہاں بھی رکوع ایک خاص کیفیت اور آیت کا نام رکوع ہے، جو نماز کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. جیسے قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، تکبیر تحریمہ نماز میں رکن ہے، اسی طرح رکوع بھی نماز میں رکن ہے. تو تکبیر تحریمہ رکن، اس کے بعد قیام رکن، فاتحہ فاتحہ چاہے خلف الامام ہو یا منفرد ہو، فاتحہ کا پڑھنا رکن، اور اس کے بعد جو ہے رکوع، یہ رکن ارکان صلاۃ میں سے ہے کہ اگر رکن انسان
आमदन छोड़ दे तो नमाज बातिल, अगर सहवन छोड़ दे तो उस रुकन का इयादा जरूरी है और सजदे सहो जरूरी है। भूल गया कोई रुकन इंसान तो उस रुकन को अदा करना है और फिर सजदे सहो करना है। तो रुकू का बयान मुसन्निफ ने यहाँ शुरू किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकू की कैफियत क्या होती थी। रुकू में फरमाते हैं कि रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाएं, कंधों या कानों तक जो है दोनों हाथ, जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त उठाया था, तकबीर तहरीमा के वक्त जैसे दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाया था, इसीलिए रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए रफ़अदैन करें, ये कहना था रफ़अदैन। रफ़अदैन का मतलब क्या है कि दोनों हाथों को कंधों या कानों तक उठाना। जैसा कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का फरमान है, कान यरफ़उ यदैहि हज़वा मनकिबैहि व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी अपने दोनों हाथ कांधों तक उठाते थे, कांधों तक उठाते, कंधों तक जो है उठाते थे। ये सही बुखारी की रवायत है और सही मुस्लिम की। सही बुखारी की हदीस नंबर 735, 736, 738 और मुस्लिम की हदीस नंबर है 390। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ेल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नकल किया कि कान यरफ़उ यदैहि हज़वा मनकिबैहि इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो दोनों हाथों को कंधों तक उठाते थे। तो दो चीज़ें मालूम हुई रुकू के लिए कि तो तकबीर कहना और दूसरे दोनों हाथों को उठाना यानी रफ़अदैन करना। रुकू में पीठ यानी पुष्ट जिसे कहते हैं बिल्कुल सीधी रखें, पीठ जो है बिल्कुल सीधी रखें और सर को पीठ के बराबर, यानी सर और पीठ दोनों बराबर हो, यानी सर न तो ऊंचा हो और न नीचा, सर न ऊंचा हो और न नीचा हो, और दोनों हाथ यानी न पीठ से नीचा करें और न पीठ से सर को ऊंचा करें, पीठ और सर का लेवल ये बराबर होना चाहिए। और दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर रखें, ये दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रख लें। तो ये जो है सही मुस्लिम की रवायत में जो है ये बात हमें बताई गई है। हदीस नंबर है 798 सही मुस्लिम की हदीस, कि इसमें जो हमें तालीम दी गई है कि पीठ सीधी रहे और सर और पीठ का लेवल बराबर रहे, सर न ऊंचा रहे न नीचा रहे, और दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रहें, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रहें। दोनों हाथों यानी बाजुओं को तान कर रखें, टाइट रहे हाथ ऐसे नहीं, क्योंकि जो जब इस पर रखे हैं तो बिल्कुल ये जो है इसको पकड़े मजबूती के साथ, और ये जो है हाथ जो है बिल्कुल सीधा रहे। हाथ जब सीधा नहीं रखेंगे तो रुकू की कैफियत सही नहीं, बिल्कुल टाइट रखना चाहिए दोनों हाथों को, मजबूती के साथ पकड़कर दोनों हाथ टाइट रखें। तो कहते हैं कि दोनों हाथों यानी बाजुओं को तान कर रखें, जरा खम ना हो, यानी उसके अंदर खम ना पाया जाए, उंगलियों के दरमियान फासला हो, ये उंगलियां से फैला के घुटने पर रखें, ऐसे नहीं, ऐसे ना रखें, बल्कि उंगलियां फैला के घुटने को पकड़ना है ऐसा मजबूती के साथ। हाँ, इस तरह करके जो है घुटने को पकड़ना है। बहुत से लोग ऐसे रखे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ये जो है घुटने के नीचे का हिस्सा जो है पिडली जो है वो पकड़े जो है रुकू में पकड़ लेते हैं, नहीं, घुटना पकड़ना। कहते हैं दरमियान दोनों उंगलियों के दरमियान फासला हो और घुटनों को थामे, को मजबूत थामे, घुटनों को मजबूत थामे, मजबूती के साथ पकड़ें उसको।
تو یہ کیفیت جو ہے ہاتھ کے گھٹنوں پر رکھنے کی ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھا ٹائٹ ہو اور دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر انگلیاں کھول کر کے مضبوطی کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں، دونوں گھٹنوں کو تھام لیں، پکڑ لیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 731 اور 734 کا یہ خلاصہ ہے۔ 731 اور 734 کا یہ خلاصہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں کیفیت اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 260۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوئی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے دونوں گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہے، یعنی پکڑ کے رکھتے تھے۔ رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ بغل سے لوگ کیسے دبا کے رکھتے ہیں، پہلو سے لگا کے نہیں، پہلو سے دور رکھتے، کیونکہ ٹائٹ ہونا ہے، سیدھا ہونا ہے بالکل، تو پہلو سے نہیں لگے گا، لیکن جو لوز کریں گے تو جو ہے دونوں کوہنیاں جو ہے پہلو سے لگ جائیں گے۔ تو پہلو سے جو ہے کوہنیوں کو دور ہونا چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو جو ہے ترمذی میں ملے گی، ترمذی کی روایت۔ تو اس طرح یہ رکوع کی یہ کیفیت بیان کی۔ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کدھر آئیے ذرا رکوع کر کے بتائیے۔ تو ابھی آپ پڑھے جو کیفیت اس طرح رکوع کیجیے۔ آپ رکوع اور انگلیوں کو اور پھیلائیے، ہاں پکڑیے اور ٹائٹ رکھیے، اور سر اور پیٹھ کا لیول جو ہے برابر رہے۔ سائڈ ایسے ہو نا، اس طرف منہ کریں تاکہ پورا لیول نظر آئے۔ تو یہ کیفیت تکبیر تحریمہ کریں گے، تکبیر کہیں گے، تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور دونوں گھٹنوں کو پکڑیں گے مضبوطی سے، اور ہاتھ ٹائٹ رہے گا اور سر اور پیٹھ کا لیول برابر رہے گا۔ چلیے نظر سجدے کی مقام، نظر جو ہوگا سجدے کے مقام پر، عام طور سے کہتے ہیں دونوں انگوٹھوں کے دونوں قدم کے بیچ میں دیکھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دونوں قدموں کے بیچ میں جو دیکھیں گے تو سر نیچے ہو جائے گا۔ سجدے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب رکوع میں چلے گئے، اتنے جھک جانے سے رکوع ہو جائے گا؟ رکوع میں کرنا کیا ہے؟ رکوع میں دعائیں پڑھنی ہے، وہ ان اذکار کی پابندی کرنی ہے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اختیار کرتے تھے۔ تو رکوع کے اذکار ہیں، ان اذکار کی پابندی ہونی چاہیے۔ تو رکوع کی دعائیں، اس سے پہلے بھی آپ جو دعا کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں آپ نے رکوع کی دعائیں پڑھی تھیں اور بعض جو ہے یاد بھی کی تھی۔ گرچہ یاد کرنے سے آپ لوگ بھاگتے ہیں، یاد نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے، لیکن یاد کیے بغیر چارہ نہیں، یاد کیے بغیر چارہ نہیں، ہم جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو رکوع کی دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے۔ کیا معنی ہے اس کا سبحان ربی العظیم؟ کہ میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کے معنی پاکی، یعنی میں جو ہے اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتا ہوں، میرا رب ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔
یہ اللہ کی تسبیح، یہ اللہ کی تسبیح اور اس کی عظمت کا اعلان ہے، اللہ کی عظمت کا اعلان اس تسبیح کے اندر، اور اللہ کے طہارت اور پاکی کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، صحیح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 772 ہے۔ تو یہ ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہر نمازی یاد کیے رہتا ہے، ہر نمازی یاد کیے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا، 3 بار سبحان ربی العظیم کہا، اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے۔ یہ جو ہے 3 مرتبہ جس نے سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ادنا درجہ یعنی کم از کم کی تعداد ہے۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، 3 سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کم سے کم انسان کو رکوع میں کہنا چاہیے، 3 مرتبہ کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم۔ اور یہ میرے بھائیو یہ اذکار جو ہیں، یہ سبحان ربی العظیم جو ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا تو کسی نے نہیں پڑھا سبحان ربی العظیم، جھکا اور اٹھ گیا، ہاں تو سبحان ربی العظیم جو ہے یہ واجبات میں سے، واجبات یہ اذکار جو ہے واجبات صلاۃ میں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ واجبات میں سے ہیں، ان کا کہنا ضروری ہے، ان کا کہنا صرف جھکنے سے رکوع مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان تسبیحات کو نہیں پڑھیں گے، جب تک کہ ان تسبیحات کو نہیں پڑھیں گے۔ گرچہ دوسرے لوگ احناف وغیرہ اس کو واجب نہیں مانتے، صرف مسنون مانتے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو رکوع متاثر نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ تسبیحات کا پڑھنا رکوع و سجود میں یہ واجبات صلاۃ میں سے ہیں، ان کے بغیر رکوع اور سجدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ بھی رکوع میں اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 885 ہے۔ اسی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی وارد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا اضافہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یا اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک ربنا کا بھی اضافہ بھی صحیح ہے، اور جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم یاد کر چکے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 485۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک
اللہم اغفر لی، تو رکوع میں اور یہ سجدے میں بھی اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سجدے کی دعا میں آئے گا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے، یا الہی مجھے بخش دے۔ تو یہ صحیح جو ہے بخاری کی اور روایت نمبر 794، 817، 4293، 4967، 4968 اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 484 ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ وہ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ سبوح قدوس یہ اللہ کی تسبیح، پاکی، و قدوس یہ بھی پاکی کی اظہار ہے کہ فرشتوں کا اور روح الامین یعنی جبریل، روح یہ لقب ہے کس کا؟ جبریل کا۔ اسی طرح روح جبریل کو بھی کہتے ہیں اور وحی کو بھی روح کہتے ہیں۔ تو جو ہے جبریل امین چونکہ وحی لاتے تھے اس لیے ان کا لقب ہی روح پڑ گیا، کیونکہ اصل زندگی جس طرح انسان کے جسم میں زندگی روح سے آتی ہے، یہ روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے، لیکن حقیقی زندگی جو انسان کو ملتی ہے جب وہ وحی الہی کو قبول کرتا ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو جب ڈالتا ہے تب صحیح زندہ ہوتا ہے انسان، ورنہ وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کفار کو بھی مردہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کو مردہ قرار دیا ہے کہ وہ مردہ ہیں، ان کو زندگی نہیں۔ تو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کرے وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردوں کے برابر ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے روح جو ہے جبریل کا لقب ہے، اسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور جبریل امین کا پروردگار رب جو ہے نہایت ہی پاک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، ہم پڑھ چکے ہیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یعنی غلبے یعنی قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی، بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ سبحان پاک ہے، ذی الجبروت جبروت والا، غلبے اور قوت والا، والملکوت بادشاہت والا، والکبریاء بڑائی والا، والعظمہ جو ہے بزرگی والا۔ تو بزرگی بڑائی کا مالک اللہ، قہر اور غلبے کا مالک اللہ جو ہے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، نہایت ہی پاک ہے۔ تو یہ روایت جو ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا ذکر بتائی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ روایت جو ہے صحیح جو ہے ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 873، اور اس سے پہلے والی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 487، وہی ابو داؤد میں بھی ہے حدیث نمبر 872۔ تو جو ہے یہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 873 ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اللہم لک رکعت بک آمنت لک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا،
تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی، میرے پٹھے سب تیرے آگے عاجز بن گئے، یعنی اپنی عاجزی کا، بے بسی کا، بے کسی کا یہ اظہار۔ تو یہ جو ہے اذکار جو ہے یہاں پر مصنف نے ذکر کیے ہیں کہ رکوع کے اندر ان اذکار کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اور سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہم لک رکعت بک آمنت ولک اسلمت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی عصبی وعصبی۔ تو یہ اذکار ہیں، ان کو میرے بھائی یاد کرنا چاہیے ہمیں، اور یاد کر کے رکوع میں ان کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق رکوع سجود بلکہ پوری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں تو اکثر دعائیں یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، ہاں؟ اس سے سبحان رب العظیم یاد ہے؟ ہاں وہ تو یاد ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم یہ تو نہیں کہ نہیں آتا ہی نہیں، کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلیں کہ بس دیر ہو گئی یار۔